درود و سلام اور حاضری بارگاہ کا ادب۔ قرآن حکیم نے تمام مسلمانوں کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام عرض کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور بلا شبہ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اس حوالے سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے حسین تربیت فرمائی ہے کہ امتی کو یہ سمجھ کر درود و سلام عرض کرنا چاہیے کہ بارگاہ عالی میں میرا درود بھی پیش ہو رہا ہے اور میرا انداز بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذا صلیتم علی رسول اللہ فاحسنوا الصلاۃ علیہ فانکم لا تدرون لعل ذلک یعرض علیہ، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنے لگو تو خوب اچھے طریقے سے عرض کیا کرو، تمہیں معلوم نہیں تمہارا درود اور تمہارا انداز بارگاہ عالی میں پیش کیا جاتا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درود پاک کے بہت جامع الفاظ تعلیم فرماتے۔ محبت کی چاشنی پانے والے ہر امتی کی آرزو ہوتی ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں حاضر ہو کر فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دست بستہ سلام عرض کرے، مگر ہمارے دور میں زیادہ تر لوگ حاضری سے پہلے آداب نہیں سیکھتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تربیت فرمائی کہ زائر بارگاہ کو حاضری سے پہلے آداب سیکھنے چاہیے تاکہ بے ادبی کی وجہ سے سب کچھ برباد نہ کر بیٹھے۔ روایت میں ہے، وکان ابو بکر رضی اللہ عنہ اذا قدم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوفود ارسل الیہم من یعلمہم کیف یسلمون ویأمرہم بالسکینۃ والوقار عند رسول اللہ، یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ جب باہر سے کوئی وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو آپ رضی اللہ عنہ ان کی طرف کسی شخص کو بھیجتے جو ان کی تربیت کرتا کہ بارگاہ اقدس میں سلام کیسے عرض کرنا ہے، اور آپ رضی اللہ عنہ نے حکم دیتے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اطمینان و وقار کے ساتھ حاضر ہوں۔